بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر محمد اجمل, ایسوسیٹ پروفیسر ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن, ایم فل کورس کوڈ 3727 کے تیسرے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا پروگرام لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ان ڈفرینٹ کنٹریز کے حوالے سے ہے. یہ یونٹ جو ہے اس کے اندر ہم مختلف ممالک میں نان فارمل ایجوکیشن اور لٹریسی کے ڈفرینٹ ماڈلز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. تمام کنٹریز کو جو اس یونٹ میں تقسیم کیے گئے ہیں, دو کیٹیگریز میں تقسیم کیے گئے ہیں. ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور ایک ڈیولپڈ کنٹریز ہیں. ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو نان فارمل ایجوکیشن اور لٹریسی کے حوالے سے جن کنٹریز کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, اس کے اندر انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان اور نائجیریا. جیسے کہ عزیز طلباء آپ کو معلوم ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر چونکہ ہمارے پاس فارمل ایجوکیشن کے ذرائع بہت کم ہیں, اسکولوں کی کمی ہے, ٹیچرز کی کمی ہے, لوگوں کی غربت ہے, اسکولوں کے فاصلے گھروں سے بہت زیادہ دور ہیں اور مختلف قسم کے مسائل موجود ہیں, تو لہٰذا نان فارمل ایجوکیشن موجودہ دور کی سب سے اہم انوویشنز کے طور پر سامنے آئی ہے. انڈیا کی اگر مثال لی جائے تو انڈیا نے فنکشنل لٹریسی کو کمیونٹی پروگرام کے ذریعے سے انہانس کیا ہے. وہاں گاؤں کے اندر, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر کمیونٹی کے پروگرام چلتے ہیں اور وہ لوکل ایریاز اور والنٹیئرزم کے حوالے سے فنکشنل لٹریسی, لوگوں کے بیسک ٹرائبس اور لوگوں کے ان کے ٹریڈز اور ان کے جو مختلف پروفیشنز ہیں ان کے ساتھ شام کو اور مختلف ٹائمنگز کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ پروگرام شروع ہیں. اور یہ نان فارمل ایجوکیشن جو ہے فارمل ایجوکیشن کے مطابق ان کے سکلز کو انہانس کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو دوسرا ملک آتا ہے بنگلہ دیش. آپ کو پتہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کا لٹریسی ریٹ پچھلے ایک ڈیکیڈ کے اندر بہت بڑا ہے اور پاکستان سے بہتر ایجوکیشن سسٹم وہاں پر ہوا ہے, جس میں انہوں نے نان فارمل ایجوکیشن کو یوز کیا ہے. اور اس میں زیادہ تر وومن کے لیے, لیڈیز کے لیے, خواتین کے لیے ایجوکیشن سسٹم نان فارمل شروع کیا گیا ہے اور یہ این جی او لیڈ بیسڈ لٹریسی سکلز ہوتی ہیں. تو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز نے بہت زیادہ کام کیا ہے, مختلف ریلیجیس جو فیکٹر ہے وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے اور لوگوں کو بیسک گراس روٹ لیول پر ان کے گھر کے اندر, ان کے گھر کی دہلیز پر تعلیم نان فارمل ایجوکیشن کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہے. تو بنگلہ دیش کا جو این جی او لیڈ لٹریسی پروگرام ہے وہ دنیا میں ایک ٹریڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی پاکستان. تو پاکستان کے حوالے سے عزیز طلباء پہلے بھی اظہار کیا گیا ہے, پہلے یونٹس میں بھی, کہ ہمارے پاس نان فارمل بیسک ایجوکیشن پروگرام ہے فیڈرل لیول پر, اور چاروں پروونسز کے اندر جو ہے بیسک ایجوکیشن کے پروگرام ہیں, جس کے اندر گورنمنٹ کے سیکٹر کے اندر بھی مختلف قسم کے پروگرام چل رہے ہیں اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن, جس کے اندر بیسک کرافٹ جو ہیں, بیسک ٹریڈیشنز اور پروفیشنز کے جو پروگرام ہیں وہ چل رہے ہیں. اس سے آج کل بہت اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اس وقت پاکستان میں ایمرجنسی ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے عزیز طلباء کہ اس وقت 26 ملین کے قریب بچے آؤٹ آف سکول ہیں. ان کو سکول میں لانے کا سوائے نان فارمل ایجوکیشن کے کوئی اور ذریعہ ہو نہیں سکتا. تو ان تین ممالک کے بعد ایک اور ملک جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ نائجیریا ہے. نائجیریا نے اپنے ایجوکیشن میں نان فارمل سیکٹر میں اڈلٹ اینڈ نومیڈک ایجوکیشن پروگرامز کے تحت ترقی کی ہے, اور یہاں پر آرمی کے سولجرز کے لیے ایجوکیشن کے پروگرام شروع کیے گئے, فارمرز کے لیے پروگرام شروع کیے گئے, اور ان کے اگر آپ ویب سائٹ پر بھی جائیں اور اڈلٹ اینڈ نومیڈک ایجوکیشن پروگرام کو دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی پیش رفت ہے. تو یہ جو چار کنٹریز کے ایجوکیشنل پروگرام ہیں, یعنی انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان اور نائجیریا, انہوں نے فارمل ایجوکیشن سیٹنگ کے ساتھ ساتھ نان فارمل ایجوکیشن کے اوپر بھی بہت توجہ دی ہے, جس سے ان ملکوں میں نان فارمل ایجوکیشن کو بہت کامیابی ملی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈیولپڈ اور سکسیسفل ماڈل اور کون سے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. تو ان کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں
جس کے اندر برازیل کا ماڈل ہے. برازیل لٹریسی لنکڈ ود سوشل اویئرنیس. وہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بیماریاں ہیں وہاں پر ان کے جو لوکل سوشل پرابلمز ہیں, جو وہاں کی اویئرنیس کا پروگرام ہے, اس کے اندر برازیل نے مختلف نان فارمل ایجوکیشن کی اسٹریٹجیز یوز کی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان کو ہم پاکستان میں بھی یوز کر کے یہاں پر بھی اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں. کیوبا کا نیشن وائڈ والنٹیئر بیسڈ لٹریسی کمپین جو ہے وہ بہت ہی اصل بحث ہے آج کے لیکچر میں, کہ جس کو والنٹیئر بیسڈ لٹریسی کمپین کہتے ہیں, جس میں ہر بندے کو, ہر ٹیچر, ہر ملازم, ہر شخص, ہر خواتین و حضرات جو اپنے پروفیشنز میں مہارت رکھتے ہیں, تو وہ ویک میں ون ٹائم دے گو ٹو دا کمیونٹی, اور والنٹیئرزم کے تحت وہ نیشن وائڈ ایک انہوں نے تحریک شروع کی ہے, جس سے وہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں, اورینٹیشن بھی کرتے ہیں, اور مختلف قسم کی کمپینز میں وہ حصہ لیتے ہیں. کیوبا کے بعد عزیز طلبہ سویڈن کا اڈلٹ ایجوکیشن اینڈ لائف لانگ لرننگ ہے. اڈلٹ ایجوکیشن جو ہے, دیکھیں اڈلٹ ایجوکیشن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اڈلٹ ایجوکیشن ایک ایسی ایجوکیشن کا موڈ ہے کہ جو امیڈیٹلی فروٹ دیتا ہے. اگر ایک بچے کو آپ 16 سال تعلیم دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ گرو اپ ہو کر کمیونٹی کا بہترین سٹیزن بنتا ہے اور حصہ بنتا ہے. لیکن اڈلٹ تو چونکہ آلریڈی گرون اپ ایک سوسائٹی کا ممبر ہوتا ہے, اس میں کچھ سکلز کی کمی ہوتی ہے, جس کے بیس پہ اگر اس کو وہ ایجوکیشن دی جائے, وہ لٹریسی دی جائے, تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو سویڈن نے اپنے تمام لوگوں کو لائف لانگ لرنر کا حصہ بنایا ہے. لائف لانگ لرننگ ایسے ہے کہ ہر شخص کو زندگی کی دوڑ میں, زندگی کے رفتار میں برابری دی جائے, اور وہ ہر شخص ایک دوسرے کے لیے ہیلپنگ ہو, ایک سٹیزن شپ کا رویہ اختیار کیا جائے. تو سویڈن کا لائف لانگ لرننگ کا پروگرام جو ہے ایک رول ماڈل ہے. آج کل ہم پاکستان میں بھی لائف لانگ لرننگ اور کنٹینیوئنگ ایجوکیشن اور ایکسلریٹڈ لرننگ کے پروگرام شروع کر رہے ہیں, جس سے اسی ماڈل کو ہم یہاں پر ریپلیکیٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک کامن فوکس جو آتا ہے, اگر ہم دونوں ڈیولپ ماڈل اور انڈر ڈیولپ ماڈل کو دیکھیں, تو وہ نان فارمل کے یہ پروگرام جو لٹریسی انہانس کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے, چاہے وہ والنٹیئر پروگرام ہو, چاہے وہ جو ہے وہ لائف لانگ لرننگ کا پروگرام ہو, تو نان فارمل کے لیے فلیکسیبلٹی کا عنصر, اینی ایجوکیشن وچ پرووائڈ دی فلیکسیبلٹی, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ, and then the improvement of the life skills and inclusion of all these programs are very important for introducing the non-formal education in the developed and developing countries. Thank you very much. اسی پروگرام کے ساتھ تیسرا پروگرام ختم ہونے کو جا رہا ہے, اور انشاءاللہ چوتھے پروگرام کے اندر میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. خدا حافظ.